سوال یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ آج جلسے میں جو لوگ شریک ہوں گے اس میں سے جو 9 مئی کے مفرور لوگ ہیں، جو ملزمان ہیں، جن پر الزام عائد ہے، ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔ تو کیا آج کوئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے وہ جلسہ ڈسپرس ہوا ہے، تو یقینی طور پر ظاہر ہے کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ موقع پہ ہیں، اور اگر جو بھی مفرور لوگ ہیں وہ جو سامنے آئیں گے یا جن کا پتہ چلے گا ان کے خلاف لازمی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ جو لوگ خاص طور پر جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ایک پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پروپوگنڈا اس قسم کا کرتے ہیں کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنا دیا جا رہا، ہمارا یہ استحقاق بنتا ہے، تو ہمیشہ انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ پرامن احتجاج کے نام کے اوپر انہوں نے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے کہ شرانگیزی کی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے۔ آج بھی ابھی میڈیا پہ مجھے تھوڑا سا میں نے دیکھا جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے انہوں نے آج بھی کوئی مطلب ہے کہ اسی طرح سے وہ کیا ہے کوئی سین کریٹ، جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ کوئی گن شن کا شو آف کیا ہے، کوئی بدتمیزی کی ہے، ساتھ گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کے۔ تو آپ نے دیکھا تھا جس دن ان کا پچھلا جلسہ تھا اس میں ان لوگوں کی زبان کیا تھی، گفتگو کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا۔ لیکن علی گور صاحب اگر ہم آج کی، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا سر، اگر ہم آج کی بات کر لیں، آج جو جلسہ تھا اس پر اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ملک احمد خان کا بھی موقف لیا، انہوں نے کہا ہے کہ رستے آپ نے سارے بند کیے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ کے پی نہیں پہنچ پائے، بہت سارے اور بھی لیڈران ہیں وہاں پر وہ نہیں پہنچ پائے، بہت ہرڈلز تھیں، لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو کیا واقعی میں لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا گیا، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، رستے بند تھے؟ ذرا کلیئر کیجیے گا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی راستہ بند نہیں تھا، بلکہ میں جس وقت یہ لوگ اسلام آباد کی طرف سے لاہور جا رہے تھے تو میں موٹر وے پہ خود تھا اور میں اسلام آباد آ رہا تھا، تو میں نے خود دیکھا کہ کے پی کے سے ان کا کوئی تقریباً کو 50-60 گاڑیاں تھیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو سرکاری تھی جو کہ ہمارے پاس سے گزری ہیں جب ان کے وہ چیف منسٹر گزرے ہیں ادھر سے موٹر وے سے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کسی بڑے شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو روٹین میں بھی روڈ پہ رش ہوتا ہے، اور خاص طور پر جہاں پر جلسہ ہو تو وہاں پر تو رش ہو جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی جلسے میں کسی بندے نے پہنچنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر ٹائم سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ جب ٹریفک رک جاتی ہے، 200 گاڑی کسی روڈ پر آ جائے، 400 گاڑی آ جائے، تو ظاہر ہے ٹریفک تو سلو ہو جاتی ہے، یہ جیم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور میرا خیال ہے یہ انٹینشنلی پہنچنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ان کو خود پتا تھا کہ ان کے خلاف اگر رائٹ، آپ کا علی گور صاحب یہ پوائنٹ تو بڑا اہم آ گیا کہ وہ انٹینشنلی نہیں پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے قادر مندوخیل صاحب نے بھی بات کی کہ ڈیل کے تحت وہ وہاں پر نہیں آئے، 12 بجے نکل رہے ہیں، ان کو جلدی نکلنا چاہیے تھا۔ یہ کہیے گا کہ جو مناظر آج ہمارے سامنے آئے جس میں کچھ کنٹینرز کے جو ڈرائیورز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 دن سے روکا گیا، ہمارے کنٹینرز یہاں پر روک دیے گئے ہیں، ٹائروں سے ہوا نکال دی گئی ہے، اندر بجری بھری ہے، ہمارے ٹائر خراب ہو رہے ہیں، ہماری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، تو اتنے کنٹینرز کیوں روکے ہیں اور ہمیں کیوں یہاں پر اس طرح کھڑا کیا گیا ہے؟ تو اس کی ذرا وضاحت کریں، کیا یہ درست عمل تھا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی شہر کو شر پسندوں کے شر سے بچانا ہو تو اس کے حفاظتی اقدامات تو کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں رکاوٹیں، وہ ایکچولی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں انہوں نے جب ایک جلسہ جس کی کہ انہوں نے اجازت سپریم کورٹ سے لی تھی، وہاں پر بھی یہ شرانگیزی سے باز نہیں آئے تھے، انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگائی، ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے سارے حربے استعمال کیے۔ 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، وہ بھی انہوں نے پرامن پروٹیسٹ تھا، اس کے بعد پورے پاکستان میں انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرامن عوام ہے ان کو ان لوگوں کے، ان شر پسندوں کے شر سے بچانے کے لیے بالکل میں تو کہوں گا کہ ہر مال ضرور ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹو کویسچنز علی گور صاحب، یہ کہیے گا کہ مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو این او سی کی وائلیشن ہو چکی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 بجے کے بعد بھی جلسہ جاری رہا، تو اس پر کیا گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، بالکل، اگر تو جو این او سی کی جو بھی مطلب ہے کہ شکیں تھیں جن کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، ان کے اوپر تو بالکل مقدمات بھی بنیں گے، اور اس کے اوپر جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔
اور جہاں تک آپ مینار پاکستان کا کہہ رہے ہیں، آپ خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے واقعات لاہور سے ہی شروع ہوئے تھے اور زیادہ تر ٹارگٹ لاہور کی تنصیبات کو کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے مینار پاکستان تو ایک ایسی جگہ ہے جو کہ تقریباً ہارٹ آف دا سٹی ہے، تو اس میں اگر یہ شر پسند گھستے تو پھر آگے شہر میں پھیل کے بھی نقصان کر سکتے تھے اور آگے دیگر تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے کہ جہاں آپ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہاں پر شہریوں کو اور تنصیبات کو ان کی شر پسندی سے بچانا بھی تو حکومت کا کام ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ماضی میں بھی بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب میاں صاحب پاکستان آئے تو انہوں نے وہیں سے اپنی دوبارہ سے سیاست کا بھی آغاز کیا ایک طرح سے. تو آپ کے خیال سے یہ ٹھیک تھا کہ ان کو الاؤ نہ کرنا کہ آپ نہ کریں جلسہ یہاں پر؟ نہیں، دیکھیں پی ڈی ایم کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، کتنے جلسے ہوئے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، بڑی بڑی ریلیاں ہوئی، لیکن کہیں پر کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں پر کوئی پتھراؤ نہیں ہوا، کہیں سرکاری تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہوا. تو دیکھیں اگر ان لوگوں کو آپ اتنا فری ہینڈ دیتے ہیں تو اس کا پہلے آپ تجربہ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو اب ان کے رحم و کرم پر تو پاکستان کے شہریوں کو اور تنصیبات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو حفاظتی. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کویسچن کا جواب دے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف مزید جلسے کرنے کا پلان کر چکی ہے اور وہ جلسے کہہ رہے ہیں ہم مزید بھی کریں گے. یہ کہیے گا کہ کیا اسی طرح سے آپ این او سیز کے پروسیس کو چلائیں گے؟ 3 گھنٹے آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور معافیاں مانگیں گے جلسے کے اندر، کوئی نعرہ نہیں ہوگا، بہت جو ایک اسٹرکٹ قسم کا این او سی تھا ویسے ہی فالو ہوگا؟ دیکھیں جی بالکل، یہ تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات ہیں نا، کہ جو وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جن میز کو لینا ہے، ظاہر ہے کہ مطلب جس سے دیگر چیزیں اور وہ معاملات محفوظ رہیں اور شر پسندی سے معاملات بچے رہیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے. اور ظاہر ہے کوئی رولز ہوں گے، کوئی قانون ضابطہ ہوگا تو اس کے تحت ہی جلسے ہوں گے نا. تو جلسے تو یہ کر رہے ہیں، لاہور میں انہوں نے کہا تو ان کو اجازت دی گئی ہے، اجازت دی گئی تو جلسہ کیا. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے ترلے لیے اور کس طرح سے انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا اور پھر کس طرح یہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئے، کس طرح انہوں نے ریاست کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو حکومت کے خلاف رہے. یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک موصوف تھے وہ خواجہ آصف صاحب کو گالیاں ہی دیے جا رہے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. تو یہ کون سا مطلب ہے کہ اخلاقی طریقہ ہے یا قانونی طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے لوگوں کو گالیاں دینے. ٹھیک ہے گوہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بہت ہی اہم آپ نے معاملہ جس پر بات کی ہے کہ جو ڈنڈا بردار میں آج دکھائی دیے، بہت سارے مناظر ہمارے سامنے، ڈنڈا بردار فورس ہمیں نظر آئی، پھر حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا. کیا یہ چیز ٹھیک تھی؟ اگر اس طرح سے کلیش ہو جاتا، صوبے پوری طاقت کے ساتھ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کا استعمال کرتے تو صورتحال کیا بنتی؟ یقینی طور پر صورتحال خاصی گھمبیر ہو جاتی.